الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حضرات محترم، گزشتہ جمعے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان مایوسی کا شکار ہیں اور بعض ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جس میں کوئی بھی زندگی اور مستقبل کی بہتری کے آثار کی بات نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے بحیثیت مسلمان، جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک حق اور باطل کا معرکہ جاری رہا ہے، جاری رہے گا۔ باطل ہمیشہ حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان چند ایک خاندان کی حیثیت سے تھا، یہ اس وقت کلیش شروع ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ سورۃ اعراف کے اندر آتا ہے
کہ اس وقت اللہ کا قانون اور اصول یہ تھا، چونکہ باپ ایک تھا، اس کی اولاد تھی اور انسانیت کے خاندانوں کو پھیلانا تھا، تو اللہ آدم علیہ السلام کے گھر بیک وقت 2 بچے پیدا کرتا، ایک بیٹا ہوتا، ایک بیٹی ہوتی، اور قانون یہ تھا کہ جو بچی جس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جو دوسرے ٹائم پہ بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اس بیٹی کی شادی اس سے ہوگی، اور اس کے ساتھ جو بیٹی ہے اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ اللہ نے ایک کراس لگایا ہوا تھا، اور اس وقت آدم علیہ السلام کے 2 ہی بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کا ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ دونوں کے اندر کلیش اس بات پہ ہوا کہ قابیل کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے میں شادی اس کے ساتھ کروں گا۔ یہ اسلامی اعتبار سے بھی درست نہیں تھا، اور یہ ایک باطل بات تھی جس پہ وہ ضد کر گیا تھا۔ اب اس وقت منصف بھی کوئی نہیں، عدالت بھی کوئی نہیں، کہنے لگے کیسے انصاف ہوگا؟ تو دونوں نے جب اس بات پہ سوچا تو حابیل جو تھا اس نے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی ہم سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ اور میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں، اللہ نے اس امت پہ بہت بڑا ایک احسان کیا ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دامن میں بے شمار خطائیں لیے بیٹھا ہے، لیکن ایک شخص کے متعلق دوسرے کو کچھ بھی علم نہیں کہ یہ من میں کیا ہے۔ حالانکہ پہلے یہ تھا کہ اگر ایک انسان قتل کرتا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، جو انمٹ ہوتا، ختم کبھی نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کی معافی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کی غلطی کرتا تو وہ غلطی سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ اللہ نے اس امت پہ احسان کیا کہ ہم میں سے کسی کی غلطی کا دوسرے کو پتہ نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور اسی طرح ہم ہر سال لاکھوں قربانیاں دیتے ہیں اور کسی کو علم نہیں ہوتا کس کی قربانی قبول ہے، یہ اللہ کی ذات کو ہی علم ہے۔ لیکن پہلے اللہ دنیا میں ہی یہ نتارا کر دیتے تھے کہ جب کوئی قربانی کرتا تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی اس کی قربانی کو مقبول سمجھا جاتا، جس کی قربانی کو جلایا نہیں گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مسترد سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اذ قربا قربانا واتل علیہم نبأ ابنی آدم۔ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے آدم کے دونوں بیٹوں کی بات۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم قربانی کے لیے چلتے ہیں، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی مسترد ہو گئی۔ جو غلط تھا، جو قاعدے قانون کے خلاف چلنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی قربانی کو مسترد کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جو اللہ فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ باطل ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط ہونے کے باوجود جو ہے یہ پھر بھی اہل حق کو ٹیز کرتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے قتل بھی کرتا ہے۔ جب قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اب وہ کہنے لگا لأقتلنک، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میں تجھے مار دوں گا۔
تو بہت خوبصورت بات کی اس وقت انسانوں میں، پہلے انسانوں میں آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بڑی خوبصورت بات کی جو قیامت تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. یاد رکھ، اللہ کی بارگاہ میں صرف اس کی بات مقبول ہوتی ہے جس کے دل میں اس کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو اللہ کے فیصلے کو مانتا نہیں ہے، اس کی قربانی کیسے قبول ہو جائے گی؟ اور ساتھ اس نے ایک بات کہی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. اگر تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا نا مجھے مارنے کے لیے، تو یاد رکھ میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے، تو میرا بھائی ہے. اب دونوں میں یہ آغاز ہے انسانیت کا، دنیا کی ابتدا ہے، اور یہ دونوں ذہنیتیں اللہ نے دنیا کے سامنے رکھ دی کہ اہل باطل کی، کفر کی ذہنیت کیا ہے اور ایک مسلم کی ذہنیت کیا ہے. مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. ایک دونوں میں انکار کرنے والا تھا، ایک فرما بردار تھا کہ جو میرے رب نے فیصلہ کیا میں مانوں گا، اور دوسرے کی نیت یہ تھی کچھ بھی ہو جائے، فیصلہ کچھ بھی ہو جائے، مرضی میری چلنی چاہیے. اور یہ مزاج ہے کفر کا ہمیشہ سے، اور کفر نے ہمیشہ حق کو مٹانے کی کوشش کی ہے. آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جب بنی اسرائیل اسلام کے اوپر تھے تو فرعون اور آل فرعون کفر پہ تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا. کیا بنی اسرائیل یا ان کا دین ختم ہو گیا؟ کس بات پہ مایوس ہیں؟ ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. فرعون نے تو 70 سال تک یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا رہا، ان کی بچیوں کو زندہ کرتا رہا. یہ نہیں کہ ان کی بچیوں کے ساتھ اسے ہمدردی تھی، صرف اپنے کام کے لیے اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے. کیا یہ ساری خباثتیں فرعون اور آل فرعون کی، کیا آج فرعون اور آل فرعون دنیا میں موجود ہیں؟ اور بنی اسرائیل باوجود اس بات کے کہ وہ منحرف ہو گئے اپنے دین سے، انبیاء کے طریقے کو چھوڑ دیا، بنی اسرائیل آج بھی موجود ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. تمہارے سامنے فرعون اور آل فرعون کا حال نہیں ہے؟ سورۃ انفال ہے، اللہ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، کس طرح میں نے آل فرعون کا حال کیا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جتنے باطل تھے ان کے ساتھ میں نے کیا کیا. انہوں نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کذبوا بآیات ربہم، اللہ کے حکموں کو، اس کی آیات کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، میں نے ان کے گناہوں کے سبب ان سب کو ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور میں نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کے سب ظالم تھے. تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، حق کبھی نہیں مٹتا، ہمیشہ باطل مٹتا ہے. اور جب یہ ساری دنیا کا معاملہ چلتا چلتا آگے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اپنا وقت گزار چکی. میری مثال دنیا کے سامنے اس طرح ہے جس طرح صبح سے لے کر عصر کا وقت اور عصر سے لے کر مغرب کا وقت جو ہے یہ دنیا کا باقی رہ گیا ہے. یہ مدت میری اور میری امت کی زندگی کی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کر دیے گئے تو اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے ایک نیا قانون دے دیا. پہلے یہ تھا کہ جو بھی جس نبی پہ ایمان لے آئے، جس نبی کے دین پہ چلے وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر بنی اسرائیل
موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تب بھی ہدایت یافتہ، ان کے دین کے مطابق چلیں، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان کے ان کے دین پہ چلے تب بھی وہ ہدایت یافتہ، اگر وہ یوشع بن نون کے دین پہ چلے تب بھی وہ ہدایت یافتہ۔ علی ھذا القیاس، جس نبی نے جو طریقہ وضع کیا اس کے مطابق کوئی بھی چلے وہ ہدایت یافتہ اور جنت میں جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تو پھر اللہ کا قانون بدل گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا اب میرا دین اسلام ہے، صرف نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ مجوسیت ہے، نہ ہندو مت ہے، نہ بدھ مت ہے۔ دنیا میں علی ھذا القیاس کسی کو بھی کوئی دین کا نام لے، میرا وہ دین نہیں ہے۔ میرا دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین صرف اسلام ہے۔ اور پھر لوگوں کو اللہ نے یہ حکم سنایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب دنیا میں قیامت تک جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر بھلائی تلاش کرے گا اسے نہیں ملے گی۔ دنیا کے کسی مذہب پہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ عمل کر لیں، آپ اس کی ہر بات کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز حیثیت رکھتی ہے تو وہ دین اسلام ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ایک فطرتی بات ہے کہ دوسروں کو حسد پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے پاس ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، ایک شخص جس کے بعد بہت لمبا چوڑا کاروبار ہے، اس کی زرعی زمینیں بھی بہت ہیں، اگر ایک وقت آتا ہے وہ کرائسس میں آ کے سب کچھ کھو دیتا ہے، ایک دوسرے شخص کو مل جاتی ہے، بے شک اس نے زبردستی اس سے نہیں لی، لیکن جب بھی وہ گزرے گا اس کے دل میں حسد ضرور پیدا ہوگا کہ یہ سب کچھ میرا تھا۔ تو ایک وقت تھا جب دنیا کی امامت یہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، ان کی بدعمالیوں کے سبب اللہ رب العزت نے یہ امامت اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کر دی، اور پھر یہ اعلان کر دیا کنتم خیر امہ، اے دنیا جہان کے لوگوں، میری نظر میں اگر کوئی بہترین امت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ اب دنیا کا جتنا بھی اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں چونکہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے تو کیوں دی ہے؟ یہ ایک بے وقوفی کی سوچ ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ختم کر دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر ہمیں سمجھایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے امت اسلام، یہ یہودی، یہ عیسائی کبھی تم پہ راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک یا تو تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اگر تم اپنے دین پہ قائم رہو گے یہ تم پہ راضی نہیں ہوں گے۔ آج کلیش یہی ہے کہ یہ اپنے دین پہ کیوں ہیں، اور انہیں برانگیختہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ پرانے زمانے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی، انہوں نے ایک شعر کے اندر 3 طبقوں تک کا تذکرہ کیا جو دین کی بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكِ، دین کی تباہی کا سبب کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خود اس دین کے دعوے دار ہیں، اور آج یہ دونوں طبقات موجود ہیں۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكِ، دین میں بگاڑ کا سب سے پہلا سبب مسلمان حکمران ہوتے ہیں، جو دین کو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق مون کی ناک سمجھ کے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اور جیسے کوئی حکمران آتا ہے
رعایا کے اندر بھی اسی طرح کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، یعنی پاکستان کے اندر ہی مختلف حکمران آئے، اگر کوئی آیا اس نے نماز کی کہا تو لوگ نماز کی طرف آ گئے. اگر ایک شخص آیا اس نے کہا یہ ترقی پسند بننا چاہیے تو لوگ ترقی کی راہ میں چلتے ہوئے کپڑے ہی اتار دیے. یعنی جو مزاج یہ لوگ دیتے ہیں رعایا وہی قبول کر لیتی ہے. تو سب سے پہلا دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے حکمران ہیں. نمبر 2 وعلماء سوء ورهبانها، دوسرے مولوی اور صوفی ہیں جو برے علماء اور برے صوفی ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے. فرقہ پرستی ہے. اللہ رب العزت سورۃ توبہ کے اندر ان کے متعلق فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اہل ایمان ایک بات یاد رکھنا، تم میں اکثر مولوی اور صوفی ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ اگر میں آپ کو ایک فرقے کی دعوت دیتا ہوں، اگر میں آپ کو اپنے والدین کی طرف بلاتا ہوں، اگر میں آپ کو اپنے اسلاف کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں یا میرا فرقہ حق ہے، تو میں ان مولوی اور پیروں کے اندر ہوں. صرف وہ انسان اچھا، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر اللہ کہتے ہیں کوئی شخص نہیں ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور لوگوں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے. نیک عمل کیا ہے؟ جو میں چاہوں، جو آپ چاہیں؟ نہیں، نیک عمل وہ ہے جس کا آئیڈیا ہمیں جناب محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، صرف وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں. سجدہ ایک بہترین عبادت ہے، کیا ہم تیسرا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے. جب ہم تیسرا جان بوجھ کے کریں گے تو ہماری ساری نماز کو وہ برباد کر دے گا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ نقصان کرتے ہیں، وگرنہ کفر کی ذہنیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان دینا ہے، اہل اسلام کو نقصان دینا ہے. اس کا تذکرہ بھی اللہ سورۃ انفال میں کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روک دیں، دین اسلام سے برگزیدہ کر دیں، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈال دیں. دنیا میں اس وقت سب سے بڑی انویسٹمنٹ میڈیا پہ ہو رہی ہے، اور اس میڈیا کا مقصد کیا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی ملک کا میڈیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک ہے یا آج سوشل میڈیا ہے، اس سارے کے پیچھے ذہنیت وہی ہے کہ لوگوں کے اندر اس دین کے متعلق اتنے شکوک ڈال دو کہ انہیں اپنے دین کے متعلق اعتبار ہی نہ رہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے ایک عام مسلمان سے سوال کرتا ہوں، کیا ہر مسلمان کے ذہن میں اس وقت شک نہیں ہے؟ کس کی بات مانوں جی، کس کی بات چھوڑوں؟ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. یعنی کوئی بھی شخص تحقیق کرنے کے لیے، خود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس دین کا ماننے والا ہوں اس دین کی ابتدا کیا ہے اور اس دین کی بنیاد کیا ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، نہ یقین کروں کسی پہ. اور ہماری دین کی بنیاد 2 چیزوں پہ ہے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی
آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے کبھی بھی تم پہ گمراہی نہیں آئے گی۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت سی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سی رسومات کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب اس بنیاد کو چھوڑ دینا ہے، اس بنیاد سے تعلق کا کٹ جانا ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی تھی کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ کون سی ہے؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا طریقہ زندگی ہے۔ آپ نے ایک آئیڈیل ہونے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے زندگی کے ہر معاملے میں عملاً، قول اور فعل کے ذریعے کر کے دکھا دیا کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بات سامنے آ گئی کہ تین گروہ ہیں جو اسلام کو برباد کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ کفر کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے لوگوں کو، فَسَيُنْفِقُونَهَا، پھر میرا بھی قانون سن لو ان کا یہ خرچ کرنا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ سب کچھ ان پہ حسرت اور افسوس بن کے لوٹے گا، اور انہیں حسرت کے علاوہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، میرا یہ دین قائم رہے گا۔ تین آیتیں قرآن عزیز کے اندر مختلف مقام پہ، ایک سورت صف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اسلام کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، بے وقوف علم نہیں کہ یہ نور تو اللہ نے جلایا ہے، کسی انسان نے جلایا ہوتا تو شاید بجھا دیتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارادہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ اکبر، ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے امت محمد الرسول اللہ یہ یاد رکھو، اور دنیا جہان کے لوگوں تم بھی سن لو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے دین حق اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دنیا کے سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو سورۃ فتح کے اندر بھی اللہ نے اس آیت کو ایک دوسرے انداز میں پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے یہ دین حق خود نازل کیا ہے سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے، اور اللہ کہتے ہیں میں اس بات کا خود گواہ ہوں، میری شہادت ہے اس بات پہ کہ اس دین کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ دین قائم رہے گا، اور اسے مٹانے والے تو مٹ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے ایک پھبتی کسی تھی،
کہ جب آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تو کہنے لگے، رسول اللہ کو کہنے لگے یہ تو ابتر ہیں، نعوذ باللہ ابتر کہتے ہیں جس دم کٹا جس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ نے آپ کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی لے لیے۔ ابو جہل کا بیٹا موجود تھا دنیا میں، اکرما، اور اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دے دی، وہ اپنے باپ کے دین سے منحرف ہو گیا، وہ بھی محمد الرسول اللہ کا روحانی بیٹا بن گیا۔ آج اس کائنات کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیارے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ پہ ہر وقت درود و سلام بھی بھیجتے ہیں۔ تو کفر کٹتا ہے، اسلام نہیں کٹتا۔ اسلام افراد کا بھوکا نہیں ہے۔ اگر سارے لوگ بھی اسلام سے منحرف ہو جائیں، اللہ نے پھر بھی اسے قائم رکھنا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، آج ہم اپنے دین سے متنفر ہو کے ایک نئے رستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ ہم ان کی نقالی کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جس بات پہ ہم افسردہ ہیں، شاید وہ بہت خوش ہوں جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ قرآن عزیز کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر غالباً ایک واقعہ ہے، جب احد کی جنگ ہوئی، بظاہر مسلمانوں کے خلاف کفار نے فتح حاصل کی، 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اب جو لوگ شہید ہو گئے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، بظاہر تو یہ تھا کہ ان کے بندے قتل ہو گئے ہیں جی۔ تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے انہیں انعامات سے نوازا، تو اللہ نے ان سے سوال کیا، مجھ سے کچھ اور طلب کرو، میں دینا چاہتا ہوں، میرے راز میں کٹ کے آئے ہو، میرے نام پہ مرے ہو، مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے یا جس حالت میں اب ہم ہیں، کیا ہمارے پچھلوں کو پتہ چل سکتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے وحی کی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کو کہا جبریل نے جا کے کہ یہ رب کا پیغام سن لے اور اپنی امت کو بتا دیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو کہہ دو، یہ بظاہر جو کٹ گئے، جن کی گردنوں کو اڑا دیا گیا، جن کے چہروں کا مسلا کر دیا گیا، جن کے سینوں کو چاک کر دیا گیا، جن کی لاشوں کو رول دیا گیا، ان کو مردہ مت کہنا، یہ تو میرے پاس ہے، میں رزق دے رہا ہوں انہیں۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، فرحین، تم سے دگنے خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اور پھر کہا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان کو بھی خوشخبری دے دو کہ تمہارے جانے والے بندے نامراد نہیں ہوئے، انہیں تو آج کے بعد کوئی غم افسوس ہوگا ہی نہیں۔ تو آج بھی میرا تصور یہ ہے کہ جن کو اللہ کے گھر میں شہید کیا گیا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اور ہمیں بھی غم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ جب بھی ایسا معاملہ اہل کفر حق کو مٹانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ اس میں سے ایک روشنی نکالتے ہیں۔ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 49۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ مسلمانوں نے کردار کیا ادا کیا؟ جمعے کی نماز میں لوگ شہید ہوتے ہیں، مسجد خون سے لت پت ہے،
اور ان لاشوں کو اٹھا کے جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو اذان پھر مؤذن کہتا ہے اور نماز باجماعت ہوتی ہے. پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑ دیا لوگوں کے ضمیروں کو کہ آخر ہے کیا. اگر یہی واردات کسی چرچ کے اندر ہوتی، کسی یہودی معبد خانے کے اندر ہوتا تو وہ سالوں اس کا تالا نہ کھلتا. یہ مسلمان ہیں کیا؟ کیا چیز انہیں صبر دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو دوبارہ لے آئی ہے؟ اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو لوگ کم ہونے کے بجائے مسجد، پہلے تو مسجد کے حال میں بھی اتنے ہی لوگ تھے یا 100-200 لوگ ہوں گے. جب مغرب کا وقت ہوا تو مسجد پوری بھر چکی تھی، سڑکوں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اور یاد رکھو یہی مسلمانوں کی فطرت ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی اسلام کے اوپر آنچ آئے تو ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے، ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور کمر بستہ ہونا چاہیے. اور ان مسلمانوں نے اتنا خوبصورت کردار ادا کیا کہ مجبور کر دیا ان لوگوں کو کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں کیا ہوا؟ ایک ہفتہ گزرا ہے، آج اس سانحے کو 7واں دن ہو گیا. 50-49 لوگ شہید ہوئے، 350 لوگ اب تک مسلمان ہو چکے ہیں. اور آج جمعے کی نماز کے پہلے، کیونکہ ہم سے وہ وقت ان کا پہلے ہے، جمعے کی نماز سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کم پڑ گئی، انہوں نے باہر گراؤنڈ میں بندوبست کیا ہے اور اتنے لوگ وہاں جمعے میں حاضر ہیں اور اس سے زیادہ غیر مسلمان ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور جو اذان لاؤڈ سپیکر پر ادا کرنے پہ پابندی لگاتے تھے، گورنمنٹ نے اپنی حمایت کے ساتھ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ براہ راست اذان، اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ اللہ نے کلمہ بلند رکھا ہے، بلند رہے گا. میرے بھائیوں، ہم اگر پیچھے ہٹیں گے، ہم اگر اپنے آپ کو اسلام سے متنفر کریں گے، اسلام کا نقصان نہیں ہے، ہمارا نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں وہ ملت کفر کے اندر بیٹھے ہوئے ان مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسے وقت میں ایسے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس طرح اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا کہ اہل کفر کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ مسلمان کیسے عجیب لوگ ہیں. کاش اللہ ہمارے دلوں میں بھی اسلام کی محبت ڈال دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ مجھے ایمان کی زینت کے ساتھ مزین کر دے. ہمارے پاس یہ نعمت بہت کم ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارا مطالعہ بہت کم ہے. میرے بھائیوں، عجیب بات میں آپ کو عرض کروں، ایک کلپ دیکھا، ایک عالم دین ہے اور اس نے مترجم قرآن ان کو پکڑایا ہوا ہے اور سورت مریم کی تلاوت کر رہا ہے اور 7 انگلی رکھ کے انہیں بتا رہا ہے کہ میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں ان کا ترجمہ کیا ہے، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ ان آیات پہ پہنچتا ہے، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ان پہ اس دن بھی سلام ہے، اور جس دن اللہ نے نبوت سے نوازا اس دن بھی سلام ہے، اور جس دن یہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام ہے. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ پریشان تھے کہ جن کو برا سمجھتے رہے وہ ہمارے متعلق، ہمارے نبی کے متعلق کیا تصورات رکھتے ہیں. اور ایک آسٹریلین کا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا اسلام کیا ہے، مجھے نہیں پتا اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، لیکن ہمارے میڈیا نے ہمیں جو پڑھایا ہے وہ یہ ہے
کہ اسلام ایک برا، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ جب ہم نے قریب سے انہیں دیکھا، ان جیسا اچھا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب غیر مسلمان ایک اچھے مسلمان کا کردار دیکھ کے وہ اپنی زندگی بدل لیتا ہے، تو کیا ہمیں اچھا مسلمان بنتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں نہیں ایک اچھے مسلمان بنتے؟ ہماری کردار میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ہماری گفتار میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ہم اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں، وہ نو مسلم تو ہم سو کوسوں آگے، ان کے درجات تو ہم سے بہت بلند ہوں، اگر ہمیں اللہ جنت میں لے بھی جائے تو گھسیٹتے ہوئے جائیں تو اس پہ شرم نہیں آئے گی کہ ہمارے تو باپ بھی مسلمان تھا، ہمارا تو دادا بھی مسلمان تھا، ہمارے تو سارے آبا مسلمان تھے، ہم نے کیا کمایا اور ہم سے بعد آنے والے کیا کما کے لے گئے؟ اور ان کی کیفیت یہ ہے، انہیں دن رات نیند نہیں آتی، ہر وقت ایک ہی سوچ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو وقت ضائع کیا تھا اسے کچھ نہ کچھ قیمت اس کی ادا کر لیں۔ وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑ کے، ہاتھوں میں اسلام کی کتب پکڑ کے، پیارے نبی کی سیرت کی کتابیں پکڑ کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں یہ پڑھو، یہ محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی کا طرز عمل ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، ایک دفعہ کھول کے تو دیکھو۔ جو بھی شخص اخلاص کے ساتھ اس کلام، اللہ کی کلام کو کھولتا ہے، اللہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ میرے بھائیوں ہماری بد نصیبی نہیں ہوگی کہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم اپنی زندگی میں اسے کھول کے اس پہ تدبر نہ کر سکے تو پھر اللہ کی عدالت میں ہمارا معاملہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ تم اللہ سے التجا کیا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ جمع دے۔ اے اللہ یہ التجا ہم سب کی قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔